کہ اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ 2006 میں یا 2005 یا 6 یا 7 میں امریکہ میں ایک جگہ ہے ٹیکسس، وہاں ایک شہر ہے ہیوسٹن، تو وہاں بہت بڑا سمندری طوفان وہاں آ رہا، اور وہاں ایک خاتون جو ہے سرکار کے ماننے والی وہ رہ رہی، تو سارا شہر گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہمارے سرکار ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سارا شہر خالی ہو گیا۔ یہ عورت جو تھی یہ ہڑ گئی، یہ نہیں گئی کہ نہیں ہمارے سرکار ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں۔ اب کیا ہوا کہ میں محفل میں تھا، اسی طرح گفتگو کر رہا تھا، تو اچانک گفتگو کرتے کرتے میرے سامنے وہ ہیوسٹن کا سمندر آ گیا، ہیوسٹن کا وہ سمندر آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک بہت بڑی بلا سمندر کے اندر سے نکل رہی ہے اور پانی یوں اٹھا کر کے اوپر اچھال رہی ہے۔ تو میں نے اس مخلوق کا گلا پکڑا اور کہا رک جا گوہر کے حکم سے۔ صحیح ہے، رک جا گوہر کے حکم سے۔ اب وہ طوفان رک گیا۔ اچھا، اب طوفان تو رک گیا، لیکن پھر ہوا کیا، باطن میں کیس ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ اللہ کی تو مرضی تھی کہ وہاں طوفان آئے اور لوگ مریں، تو تم نے مداخلت کیوں کی؟ تو بعد میں کیا ہوا پھر؟ بعد میں وہ کیس رفع دفع اس لیے ہوا کہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے طوفان کو تو روکا ہی نہیں تھا، ہم نے تو اس مخلوق کو کہا تھا رک جا، طوفان کو کہاں کہا تھا؟ آپ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہم نے تو اس وہ شیطانی مخلوق تھی، اس کو تو روکنا ہمارا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی برائی سے روکو، ہے کہ نہیں ہے؟ امر بالمعروف نہی المنکر، تو ہم نے برائی سے روکا ہے اس کو۔ لیکن پھر کیا ہوا، وہ عورت بڑی خوش ہوئی جب ہم یہ روک رہے تھے، تو اس وقت جو ہے اس کے کشف کھل گیا اور اس نے یہ نظارہ دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں سمندر سے، اور وہ شکریہ کہنے کے لیے ہیوسٹن سے یہاں آئی، بڑی باادب ہو گئی، بڑا روئی، لیکن پھر لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کہانی سنائی کسی نے، پھر بدگمان ہو گئی۔ تو ہم نے اس طرح کی چیزیں بہت سے لوگوں کے ساتھ کی، بہت سے لوگوں کے ساتھ کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ کی، آپ یقین فرمائیں، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کی کہ وہ بندہ مر گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے کلمہ پڑھ کے پھونکا تو اس کا سانس بحال ہو گیا دوبارہ، اور لوگوں نے، ہاسپٹل والوں نے کہا یہ تو بے ہوش ہوا تھا، مرا کہاں تھا۔ طوفان رک جائیں تو یہ تمام چیزیں پہلے سے دکھائی جاتی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں، جیسے تو ہمارا بڑا قریبی ہے نا، تو اب تیرے اوپر جو بھی آفت آئے گی، پریشانی مصیبت آئے گی، وہ ہمیں نظر آئے گی، تو تجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ تو اگر آئے بھاگا بھاگا جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تجھے ضرورت ہے یہ بتانے کی؟ تو چپ رہے آدمی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں چپ رہے؟ حیا ہے۔ پوچھو کیا؟
کہ اگر تو نے نہیں بتایا اور ان کو معلوم ہے نا، تو کم سے کم وہ تیری طرف سے مطمئن ہے، تیری طرف سے مطمئن ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ یا تو وہ مصیبت تیرے اوپر آنے دیں تاکہ تیرا ظرف بڑھے اور اللہ سے کہیں یہ بلا اور مصیبت اس نے صحیح ہے، اس کے بدلے میں اب اس کا مرتبہ بڑھا۔ اگر روحانی استاد تمہاری بلا اور مصیبت پر خاموش ہے، دور نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بلا اور مصیبت جو ہے کہیں اس کا ایمان ہی نہ لے جائے، یہ بلا مصیبت کے قابل نہیں ہے، نکھٹو ہے یہ، اس کے اوپر اگر اتنی مصیبت آ گئی، اتنی پریشانی آ گئی، تو یہ کہے گا جی کیسے روحانی لوگ ہیں، ہماری تو کوئی مدد نہیں ہوئی، ایمان بھی چھوڑ کے دفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اب ان کی مرضی ہے کہ ایمان بچانے کی خاطر مصیبت ہٹا دیں، یا اگر موڈ ان کا خراب ہو تو کہیں ایمان جا رہا ہے، نہیں صبر ہو سکتا ہے اس سے، تو بھاڑ میں جائے، جانے دو۔ لیکن اگر تم نے آ کر کے کہہ دیا اس کو کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، آپ کچھ کرم کریں، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہاتھ بن جائیں گے اس کے، اب کچھ نہیں کر سکتا وہ، اگر تو نے کہہ دیا تو اس کے نوٹس میں آ جائے گا نا۔ تم نے کہا نہیں تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر دے، لیکن جب تو نے آ کے کہہ دیا کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، اب قانون نے ہاتھ باندھ دیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بات جو ہے وہ بندے اور رب کے بیچ میں نہیں رہی، اب تین کے بیچ ہو گئی ہے۔ یہ اس کے پیچھے راز ہے۔ تو جو پریشانی آئے، جو مصیبت آئے، اس پر صبر کریں۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ آپ یقین کریں اس کو سب پتا ہوتا ہے، خاموشی کی وجہ تمہیں بتا دی۔ اور جس لمحے تم نے کہا کہ یہ مصیبت ہے، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، دور کر دیں، اسی وقت وہ جو ہے نا چیز ختم ہو گئی، اب اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مصیبت ایک ہفتے کے لیے آئی ہو، 5 دن گزر گئے، 6 دن تو نے شکایت کر دی، 6 کے 6 دن ضائع ہو گئے، ایک دن اور صبر کر لیتے۔ Are you getting bored?